کلمہ پڑھنے والوں کو مشرک نہیں کہنا چاہیے. جو کلمہ پڑھنے والا علی رضی اللہ عنہ اور نبی کو ولیوں کو مشکل کشا کہتے ہیں تو اللہ تو انہیں مشرک کہہ رہا ہے. بھئی جس کو اللہ نے نام لے کر یا اللہ کے رسول نے نام لے کر کہا یہ مشرک اور کافر ہے، اس کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں. جس کو اللہ نے نہیں کہا اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا، آپ اس بندے کو متعین کر کے اس کا نام لے کر اس کو کافر یا مشرک کہنے کا حق نہیں رکھتے. قطعاً اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے. بہت بڑا سنگین جرم ہے اسلام کے اندر. یہ سنگین جرم، گناہ نہیں، میں جرم کہہ رہا ہوں. اسلام کے اندر یہ جرم ہے کہ آپ کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہیں یا مشرک کہیں. یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہ کہہ سکتے ہیں جو غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، بندہ پرور، غریب نواز سمجھتا ہے وہ مشرک ہے. لیکن یہ بندہ یہ نماز نہیں پڑھتا یہ کافر ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. یہ بندہ یا علی مدد کہتا ہے یا غوث العظم المدد کہتا ہے یہ مشرک ہے، یہ کہنے کا حق نہیں. اس مخصوص بندے کو متعین کر کے آپ اس پر حکم نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے یہ والا بندہ جو یا علی مدد کہتا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو سرے سے کہ یہ شرک ہے. اس نے اب اپنے باپ دادے سے سنا ہی یہ ہے اور آپ نے تو اس تک دعوت پہنچانے کا حق ہی ادا نہیں کیا. اگر آپ اس کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر جاتے، نبی کے فرامین لے کر جاتے، اس کو سمجھاتے، وہ یہ کہتا کہ جناب ٹھیک ہے آپ کی ساری دلیلیں ٹھیک ہیں، حق ہے یہی، لیکن چونکہ میرا باپ دادا ایسے کرتا تھا اس لیے میں نے ایسے ہی کرنا ہے. یہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اپنے گھر میں رکھ دوں، پھر آپ اس پر کفر شرک کا فتویٰ لگا سکتے. جب اس کو پتہ ہی نہیں، وہ جاہل ہے بیچارہ، لا علم ہے، تو اس کی جہالت اور لا علمی یہ اس پر کفر یا شرک کا حکم لگانے میں مانے ہے، رکاوٹ ہے. اور ممکن ہے وہ جاہل نہ ہو، کوئی غلط تعویل، سائغ جائز تعویل رکھتا ہو. جب تک اس کی تعویل کو آپ واضح نہیں کر دیتے کہ یہ غلط ہے، اس وقت تک کفر شرک کا اس پر فتویٰ متعین کر کے نہیں لگا سکتے.